والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال رضي الله عنه الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وحسنه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وفاه الله فتنة القبر رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تبارک و تعالی. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، شروع سے ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. اس کے ناموں میں سے ایک نام الحی ہے جو آیت الکرسی میں بھی موجود ہے یا مذکور ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 18 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 4 نومبر 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو فیس بک پر، زوم پر، مکسلار پر یہ ایک علمی سلسلہ
جو پچھلے 2 ہفتوں سے شروع ہو چکا ہے، ایک اہم موضوع کے تحت، اور وہ ہے موت سے جنت تک کا سفر۔ ہم نے پچھلے دروس میں موت سے پہلے آخرت کی تیاری اور جنت کے راستے پر چلنا، تاکہ موت بھی ہو تو اچھی حالت میں ہو، ایمان اور عمل صالح پر ہو، اور جنت کا راستہ ہمیں معلوم اسی وقت ہوگا جب ہم معتبر علماء اکرام سے، مستند علماء اکرام سے، ربانی علماء اکرام سے علم حاصل کریں گے تو جنت کا راستہ پتہ چلے گا، جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ اور جب راستہ معلوم ہو، آسان بھی ہو، اور انسان چل پڑے اس راستے پر، تو اپنی منزل تک یقیناً وہ پہنچ جاتا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب بہت معنی رکھتا ہے، بلکہ جو ہم نے پچھلے درس میں جیسے بتایا تھا آپ کو کہ صحیح انتخاب، کہ آپ صحیح انتخاب کریں، اور صحیح انتخاب راستے کا علم کے ذریعے ہوگا۔ ہم نے اس کو پڑھ لیا، معلوم کیا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے مستنبط ہے، کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان بڑھائے، مضبوط کرے، قوی کرے، اور نیک عمل کی ہم سب کو توفیق دے، اور ہم ایسے ہی بڑے ہوئے ایمان کو لے کر، قوی اور مضبوط عقیدے اور ایمان کو لے کر نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، اور قبر اور اس کے بعد کے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں، اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، موت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی موت اور ایک چھوٹی موت۔ بڑی موت سے مراد وہ جس کو ہم موت کہتے ہیں عام طور پر، کہ فلاں کی موت ہو گئی، جس موت سے دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، انقطاع ہو جاتا ہے، پھر انسان کو نہ عمل کرنے کا موقع اور نہ کوئی حرکت کرنے کو اس کا موقع ملتا ہے، تو یہ ایک بڑی موت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی موت ہے جو اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ زندہ بھی کر دیتا ہے، چھوٹی موت، اور وہ نیند میں ہوتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو موت دیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، والتی لم تمت، اور وہ جانیں، وہ نفس، وہ لوگ، لم تمت فی منامها، جو نہیں مرتے ہیں، تو ان کو ان کے خواب میں موت دی جاتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس نفس کے لیے، جس جان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ختم کرنا ہے، اس کو بڑی موت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتا ہے، اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ جانیں جن کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے، ان کو واپس
بدن میں جسم میں بھیج دیا جاتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. غور کیجئے اس آیت کریمہ پر. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانوں کو موت دیتا ہے، موت و حیات کا وہی مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. معلوم ہوا موت و حیات کا خالق اللہ ہے. موت مخلوق ہے، جیسے زندگی مخلوق ہے، میں اور آپ مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، تو اللہ موت کا مالک ہے، موت کا خالق ہے، اس کے حکم سے موت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ابھی آیت آپ کو میں نے بتایا سنایا، اس آیت میں اللہ فرما اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان جب سو جاتا ہے تو سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے، تو اللہ روحیں جمع ہوتی ہیں، زندے لوگوں کی روحیں اور جو مرنے والے ہیں ان کی روحیں جمع ہوتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جن روحوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ان کو ان کے بدن میں لوٹانا نہیں ہے، واپس نہیں بھیجنا ہے، مطلب ان کی زندگی ختم، تو ان کو روک لیا جاتا ہے، معاملہ ان کا ختم. اور وہ روحیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی ان کو زندہ رکھنا ہے، ان کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، وقت ان کا آگے ہے، مقرر ہے، تو ان کو بھیج دیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ. اسی لیے آپ دیکھیے جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان جب سوئے تو وہ دعا پڑھے اللہ زندہ ہوں گا، اللہم بسمکا، اے اللہ تیرے نام سے، اموتو میں مر رہا ہوں، موت اموتو، واحیا اور میں زندہ ہوں گا. تو اللہ کا نام لیتا ہے آدمی، سو جاتا ہے. اگر اس نیند میں اس کا وقت ختم ہے تو اللہ کا نام لے کر وہ مر گیا. زندگی ہے، احیا اٹھے گا، اٹھتا ہے نیند سے. آپ کو یاد ہوگی دعا، پڑھتے بھی ہوں گے، ضرور پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد دلائیں اپنے بچوں کو دعائیں. سوتے وقت کیا پڑھنا ہے بیٹے، جب اٹھو گے جاگو گے تو نیند سے بیدار ہوگے تو کیا پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیند سے انسان اٹھے تو کیا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو موت کے بعد زندہ کیا. دیکھیے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، احیانا بعد ما اماتنا، موت دینے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. تو چونکہ آپ نیند میں چھوٹی موت ہو گئی، اسی لیے آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے. آدمی سویا ہو، اس کے آس پاس لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے اس کو، کیونکہ نیند ہے، نیند کا غلبہ ہے. اور نیند مظنۃ الحدث ہے، فقہی مسئلہ کہ نیند کی وجہ سے آپ کو پتا ہے نا، ہم فقہ تو نہیں پڑھ رہے یہاں پر، لیکن فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر آدمی سو جائے، نیند اس کی گہری ہو، سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اٹھ کر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اونگ نہیں کہہ رہا ہوں ہم اونگ نہیں کہہ رہے ہیں. اونگ میں تو انسان کو ہوش رہتا ہے،
اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کیوں نیند سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کہتے ہیں اہل علم فقہاء رحمہم اللہ النوم مظنۃ الحدث، کہ آدمی کو ہوش نہیں رہتا، ہو سکتا ہوا خارج ہو گئی ہو، اس کو پتہ نہ چلے کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے سوتے وقت. اس کو چھوٹی موت کہتے ہیں جو ہم روز مرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہم بسمک اموت واحیا، اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تعریف کرتے ہیں اللہ کی جس اللہ نے ہمیں رات میں موت دے کر صبح زندہ کر دیا، لیکن لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے. یہ تو اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب زندگی نہیں ہوگی، آنکھ بند تو بند، اس کے بعد پھر آنکھ نہیں کھلے گی. پھر قیامت کا دن ہوگا، آخرت، پھر وہاں کے مراحل ہیں جو آگے آ رہے ہیں، جو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایک بنیادی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کے بعد آدمی اگر زندگی میں ایمان کو بچا کے رکھے اور نیک عمل کرتا رہے تو موت اس کی ایمان اور نیک عمل پر ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بڑی موت کی ہم بات کریں جس کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں ملتا ہے. یہ تو سونے کے بعد اٹھنے سے تو عمل کا موقع ملتا ہے، صبح اٹھیں گے، وضو کریں گے، فجر پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، خیر کے کام کریں گے. آپ کی یا ہماری جب موت واقع ہو جائے اس کے بعد عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے. تو انسان اگر اچھی زندگی گزارے، نیک زندگی، تو موت بھی اس کی خیر پر ہوگی. اور اگر انسان کی زندگی شر والی تھی، کفر و نفاق والی، بدعملی کی، بدعقیدگی کی زندگی تھی، موت بھی ویسی ہوگی. لہذا انسان اچھا عمل کرے، نیکیاں کرے تاکہ موت اس کی اچھی حالت پر ہو. کیونکہ مرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حسن خاتمہ، ایک سوء خاتمہ. آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ کہتے ہیں اللہ بیٹے اللہ خاتمہ خیر سے کرے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں انڈیا پاکستان وغیرہ میں اردو میں کہتے ہیں بڑے لوگ بزرگ، جو کہ صحیح ہیں، بیٹے دعا کرو کہ اللہ خاتمہ خیر سے کرے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ. لوگ کہتے ہیں خاتمہ خیر، حسن خاتمہ اس کو کہتے ہیں. اور بری موت سوء خاتمہ. بھائی حسن خاتمہ کیا ہے؟ مثال کہ حسن خاتمہ یہ کہ آپ کی موت ایمان پر ہو، توحید پر ہو، شرک پر نہ ہو. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی ہماری موت نیکی کرتے ہوئے ہو، اچھی حالت میں ہو. اور سوء خاتمہ یہ ہے کہ انسان شرک کی حالت پر مر جائے، انسان برائی کی حالت میں گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کا ارادہ رکھتے ہوئے اپنے دل میں، اپنے سینے میں مر جائے. یہ برا خاتمہ ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا کی رہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمے کی توفیق دے، خاتمہ خیر پر ہو. اور اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اس حال میں مر جائے کہ اس کو علم تھا، یقین تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دخل الجنہ. یہ توحید پر موت. من کان آخر کلامی من الدنیا لا الہ الا اللہ، آگے آ رہا ہے وہ علامات حسن خاتمہ میں جو انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. ایمان پر، توحید پر موت بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے جنت ملتی ہے، ہمیں جنت کا سفر ہے نا بھائی. تو توحید پر موت دلیل یہ حدیث اور بہت ساری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اس حال میں مر جائے کہ اس کو یقین تھا، علم تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اگر اس کے خلاف مرے، یہ حسن خاتمہ ہے، خیر پر موت ہے. اس کے علاوہ مرے، سنیے کیا فرماتے ہیں اللہ کے حسن، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار والعیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، شرکا کو، شریکوں کو، یعنی شرک کرتا تھا،
یا غوث یا فلان یا فلان یا فلان، من ماتا، جو مر جائے، موت تو آنی ہے نا، وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، شریک کو پکارتا تھا، دخل النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ انسان جو توحید لے کر مرے، ایمان لے کر جائے، اس کے لیے جنت، اور وہ انسان جو شرک پر مر جائے اس کے لیے دوزخ کی آگ، جہنم، دخل النار۔ اب انسان اگر قاعدہ کہتا ہے من احیا علی شیء مات علیہ، قاعدہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، جو جیسی زندگی گزارے گا ویسا مرے گا۔ آپ اپنے عقیدے میں توحید رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے دعائیں، عقیدہ آپ کا توحید، موحدانہ عقیدہ ہے، توحید ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ سچا معبود نہیں سمجھتے ہیں، اور پریکٹیکلی عملی طور پر آپ کی زندگی میں اللہ کی عبادتیں ہیں۔ کیونکہ یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہ کرو بس، غلط، توحید یہ نہیں ہے کہ آپ شرک نہ کرو بس، توحید یہ ہے جس پر موت ہو تو جنت ملے گی ہمیں، توحید یہ ہے کہ آپ شرک نہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، ایک کام نہیں کرنا ہے اور دوسرا کام کرنا ہے۔ وہ انسان جو شرک کرے اس کی موت توحید پر نہیں ہوئی، اور وہ انسان جو شرک نہ کرے اور اللہ کی عبادت بھی نہ کرے، عجیب مسئلہ ہے بھائی، شرک نہیں کر رہے، گڈ، اچھی چیز ہے، عبادت کرنا ہے نا بھائی، یہ بھی نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کر رہے، سمجھ رہے بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم خاندانی لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، کبھی ہمارے خاندان میں، ہمارے پرکھوں میں، ہمارے دادا میں، ددیال میں، ننیال میں شرک ہی نہیں تھا۔ بہت اچھی بات، عبادتیں ہیں، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، ہاں وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بخشنے والا ہے، کہاں ہے حدیث میں 70 ماؤں سے زیادہ بخشنے والا ہے؟ کس حدیث میں؟ کہیں نہیں۔ وہ تو رحمت کے 100 حصے کرے گا اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 رکھے، ایک ڈالا دنیا میں، وہ بھی ماؤں میں نہیں، تمام انسانوں میں جو رحم، جانور رحم کرتا ہے، مرد رحم کرتا ہے، عورت رحم کرے، ماں زیادہ کرتی ہے، یہ اور بات ہے، ایک ہے وہ، ایک حصے کا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے، جملہ مشہور کر دیا لوگوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، ایمان صرف امید کا نام نہیں ہے نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ڈرنا بھی ایمان ہے، امید کرنا بھی ایمان ہے، صرف ڈرنا بھی ایمان نہیں ہے، صرف امید کرنا بھی ایمان نہیں ہے۔ صرف ڈرو گے امید ختم ہوگی تو خوارج کا منہج ہے صاحب، اگر صرف امید کرو گے ڈر ختم ہو جائے گا تو مرجئہ کا منہج اور عقیدہ ہو گیا۔ ہم تو اہل السنہ والجماعہ ہیں، کتاب و سنت کے حاملین، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، تو مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ عمل ضروری۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ کرنے والا کام عبادتیں ہیں، بچنا ہے شرک سے، اگر یہ بھی نہیں کرے وہ بھی نہیں کرے موت اچھی نہیں ہوگی۔ اگر عبادت کیے شرک سے بچتے ہوئے تب تو موت صحیح ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں بتاتی ہے، یہ حدیث کہ مرنے سے پہلے کیا گیا عمل اس کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے، کہ اس کی انسان کی موت کس حالت پر ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنت فیدخلها۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیے اس حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم میں سے کوئی شخص جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان ایک بالشت، ایک ذراع، ایک بالشت کا وقت باقی رہتا ہے، تو کتاب اس پر سبقت لے جاتی ہے،
جہنم والوں کا عمل کر کے وہ مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اور تم میں سے بعض لوگ جہنم والوں کا عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جہنم اور ان کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور کتاب یعنی تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کر کے مر جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت ہے الاعمال بالخواتیم، خاتمہ جب ہوا دنیا سے آپ کا اور میرا یا کسی کا ہم میں سے، اس وقت کا عمل کیا تھا یہ دیکھا جائے گا، جو اس حدیث میں بھی۔ اب اس حدیث میں دیکھیے ایک آدمی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے۔ جنت والوں کا عمل کیا ہے؟ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جنت کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے، اور جنت والوں کا عمل آپ کو علم سے معلوم ہوگا۔ جنت کا راستہ علم سے پتہ چلے گا، اور علم علماء سے لینا ہے، میں نے بتا دیا یہ بات آپ کو۔ تو جنت والوں ایسے کیوں؟ اگر علم نہ ہو تو آدمی شرک و توحید سمجھے گا اور سمجھے گا میں جنت کا عمل کر رہا ہوں، میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ علم نہیں ہوگا تو بدعت کو سنت سمجھے گا اور چلتا رہے گا کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ کا تقرب حاصل ہو رہا ہے اور ہم تو جنت میں پکے جائیں گے، ہم تو کر رہے ہیں، حالانکہ بدعت میں پڑا ہوا ہے۔ ابلیس نے اس کو بدعت مزین کر دیا ہے، اور ابلیس کا کام ہے، گناہوں سے زیادہ اس کو بدعت پسند ہے، جیسا کہ امام سفیان رحمۃ اللہ نے اس بات کو بیان کیا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اس حدیث پر غور کیجئے، خاتمہ کی اہمیت، خاتمے کے وقت جو عمل ہے، آدمی جنت والوں کا کام کرتا رہتا ہے، موت سے پہلے جہنم والوں کا کام کر کے مر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ استقامت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اس سے، اور تقدیر میں جو ہے وہ چیز ہونے والی ہے۔ تقدیر کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن تقدیر میں جو ہے وہ ہونے والی ہے چیز۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ آدمی برا عمل کرتا رہتا ہے دنیا میں، جو جہنم والوں کا عمل ہے، گناہ، موت سے پہلے توفیق مل جاتی ہے اس کو، توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے، نیک عمل کر کے مر جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ نیک عمل کر رہا تھا لیکن اپنے عمل کو باقی نہیں رکھا، موت تک استقامت کی زندگی نہیں گزارا، اور مرنے سے پہلے برا عمل کر کے جہنم میں چلا گیا۔ اور یہ آدمی اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، یہ برا تھا لیکن مرنے سے پہلے اچھا ہو کر مر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں آدمی اللہ سے دعا کرے خاتمہ خیر پر ہو، خاتمہ نیکی پر ہو۔ اور اس آیت کی تفسیر میں معلوم ہے کیا کہ جہنم والوں کا عمل مطلب لوگوں کی نظر میں، جنت والوں کا عمل مطلب لوگوں کی نظر میں، فیما یبدو للناس کی روایت میں آیا ہے، یعنی ایک آدمی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے، اور جہنم والوں کا عمل کر کے مر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے نا۔ ابھی حدیث سنی آپ نے، تو اس روایت میں اس حدیث کے ایک روایت ہے جس میں فیما یبدو للناس ہے کہ وہ جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کی نظر میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت والوں کا عمل کر رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بھائی شرک کر رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا، بستی والوں گاؤں والوں کا کہ شرک ہے، یہ تو برباد کر دے گا انسان کو، ہلاک کرے گا، جہنم میں نہیں معلوم ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، اور کتاب آگے بڑھتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ جہنم والوں کا عمل کر لیتا ہے۔ اچھی حالت میں موت دے۔ آئیے میں نے چند چیزیں آپ کے لیے نوٹ کی ہیں، حسن خاتمے کی علامتیں، اچھی موت کی علامت، کیونکہ موت اچھی بھی ہوتی ہے، موت بری بھی ہوتی ہے، ہم نے بتایا تھا۔ موت کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لی، ایک تو سن لیا آپ نے، رات کی موت، ایک سوتے وقت جو آدمی مرتا ہے، ایک اصل جو موت ہوتی ہے، اللہم بسمک اموت، وہ تو سن لیا۔ اس کے بعد آپ سنیں موت جو انسان کو ہوگی، حسن خاتمہ کی اہمیت کہ مرتے وقت اس کا عمل کیسے تھا، اس کو خاص طور سے دیکھا جاتا ہے، لہذا انسان اچھا عمل کرے ہمیشہ، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ موت بھی ہمیں خیر پر ہو، اور ایمان پر ہو، اور عقید توحید پر ہو، عمل صالح پر ہو، تو انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو حسن خاتمے کی علامتیں ہیں۔ اچھا، حسن خاتمے کی علامت کے مطابق یہاں ایک بات ضروری ہے میں بتا دوں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نیک ہے، ایمان والا ہے، اچھا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، لوگوں میں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل بھی اچھا تھا، اس کی موت ہو گئی، تو ہم امید کریں گے کہ وہ انشاءاللہ جنت جائے گا، ہم امید کریں گے کہ وہ جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک آدمی برا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس کا عقیدہ خراب تھا، مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، نماز میں نہیں، روزے نہیں، قرآن نہیں، تلاوت نہیں، ہمیشہ برائیوں میں زندگی اس کی تھی، موت ہو گئی اس کی، تو ہم ڈریں گے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔
لیکن اس آدمی کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ کرنا، حکم لگانا، اس آدمی کے بارے میں دوزخی ہونے کا حکم لگانا، یہ ہمارے لیے بالکل زیبا نہیں، جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ یاد رکھیے ایک مسئلہ، چونکہ بڑا اہم مسئلہ مجھے یاد آ گیا، دیکھیے بتانا میرے خیال سے فائدے سے خالی نہیں ہے چیز، کیونکہ لوگ بولتے ہیں ارے فلاں صاحب جنتی صاحب تھے، آپ کہیں ارے بنارس میں فلاں، ارے یہ تو جنتی خاتون تھی بھائی، وہ تو جنتی ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی بھی نہیں جنت میں جائیں گے، جملے بولے جاتے ہیں نا بھائی۔ تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جس کے بارے میں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جنتی ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے بعد ہی فیصلہ کرتے کہ جنتی، آپ نے فرمایا جنتی، جیسے آپ نے عشر مبشرہ ہے نا، 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ جو کھڑے ہو گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ادعو اللہ یجعلنی منہم، اے اللہ وہ 70,000 لوگ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے، میرا شمار بھی ان میں سے ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت منہم، آپ ان میں سے ہو بھائی۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ جنتی ہیں، اللہ نے جن کے بارے میں فیصلہ کیا کہ جنتی ہیں، جیسے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ہم ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کریں گے۔ جن کے بارے میں شریعت کہتی ہے کتاب و سنت، ہم ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کریں گے، پرٹیکولرلی فلاں فلاں، جیسے عشر مبشرہ ہے، صحابہ ہے، پیغمبر ہیں، فلاں فلاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں، نیکیاں، ایمان، تقوی، یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ ہم تو کہ بھائی جس کے پاس یہ عمل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ہم کہیں گے، ہم فیصلہ کریں گے بھائی متقی جنت میں جائے گا، جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، روزہ رکھنے والے باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے، صدقہ کرنے والے باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوں گے، ہے نا وہ جو آگے آ گیا دروازے وغیرہ۔ اور برائیاں، شرک کرنے والا دوزخ میں جائے گا، بدعت کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ ہم کہیں گے شرک ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے گا، یہ صحیح ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں، باطن اللہ جانتا ہے، ظاہر آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن باطن اللہ جانتا ہے، اسی لیے کسی کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیسے ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یقینی طور پر کسی کے بارے میں حکم لگانا جائز نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے۔ ہم کہیں عبداللہ جنتی آدمی ہے، فاطمہ جنتی خاتون ہے، فاطمہ جنتی ہیں، نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے انشاءاللہ جنتی ہیں، امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور کسی کے بارے میں، زید کے بارے میں، بکر کے بارے میں، خالد کے بارے میں، یا فلاں کے بارے میں، خالد یہ تو دوزخی آدمی ہے، کیسے پتا آپ کو دوزخی ہے؟ کیوں کہ وہ برائیوں پر اس کی موت ہو گئی؟ نہیں، ایسے نہیں کہا جائے گا، ہم ڈریں گے، لیکن جنتی ہونے کا، جہنمی ہونے کا ہم اس پر ٹھپا نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ آئیے حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں ہیں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ بات صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں نا بھائی دعا کرو کہ مرتے وقت اللہ کا کلمہ نصیب کر دے، صحیح بات ہے۔ مرتے وقت اگر کلمہ کسی کا نصیب ہوگا، یعنی اگر مرنے سے پہلے کسی انسان نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے لیے خیر کی امید کی جائے گی۔ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ من الدنیا، یا ایک روایت میں دنیا، یہاں ابو داؤد کی روایت میں کلامی ہی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یعنی آخری بات دنیا سے جاتے جاتے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا اور مر گیا، لا الہ الا اللہ پڑھا اور مر گیا، تو یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، یا یہ عورت جنت میں داخل ہوئی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ کلمے پر موت ہونا، کلمہ پڑھ کر مرنا، یہ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کی علامت ہوگی، یا حسن خاتمہ کی علامت ہوگی۔ حسن خاتمہ، ہم حسن خاتمہ کی بات کریں، اسی لیے حدیثوں میں آیا میت کو تلقین کرنا کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، جان کنی کی حالت میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، یعنی آخری سٹیج ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو وہاں جو ہے اس کو تلقین کریں لا الہ الا اللہ کی۔ اور کیا مطلب لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، جو حدیثوں میں بیان کیا، جیسا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو، یعنی جو مرنے کے قریب ہیں ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان کی۔ عام طور پر لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، آدمی مر گیا تو اس کے بعد جو ہے، اچھا جب اب مر جائے تو وہاں کلمہ پڑھنا، بچوں کو بلا کر قرآن پڑھانا، یہ مطلب بعض لوگوں نے کہا ہے، غلط بات ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے پڑھو بول کے بولنا اس کو، آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے، چاچا لا الہ پڑھیے، ابا جی لا الہ پڑھیے، اماں جی لا الہ الا اللہ پڑھیے، نہیں،
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، میت کو تلقین کرنے لا الہ الا اللہ کے مطلب یہ ہے کہ میت مرنے والے کے قریب، جو قریب الموت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری سٹیج پر ہے، اب سانس بند ہونے والی ہے، سکرات کے عالم میں، آپ وہاں بیٹھ کر آپ آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ پڑھیے تاکہ وہ سنیں اور اس کے زبان سے نکل جائے۔ پڑھو بولنا نہیں ہے، جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ لقینوا موتاکم کا مطلب آپ حکم نہ دیں پڑھنے کا کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، جو غلط فہمی ہے لوگوں کی، آپ حکم مت دیں، آپ وہاں بیٹھ کر پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، آپ پڑھ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ سنیں، جس کی روح قبض ہونے والی ہے، اب وہ سنیں گے تو بولے اچھا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تو ان کو یاد آئے گا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے۔ حکم نہیں دیا جائے گا، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے حسن خاتمے کی ایک علامت یہ ہے کہ مرتے وقت مومن کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث آپ کی خدمت میں ہے۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ خراسان ایک علاقے میں تھے، بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں خراسان علاقے میں تھے، تو ایک ان کے بھائی بیمار ہو گئے، ان کے ساتھی بیمار ہو گئے، تو یہ ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی صحت کی خبر لینے کے لیے، بیمار پرسی کہتے ہیں نا، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، فوجدہ بالموت، تو گئے پہنچے تو دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، یعنی بالکل مرنے والے ہیں، ابھی روح ان کی قبض ہونے والی ہے، قریب الموت ہے۔ وَإِذَا هُوَ، دیکھتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ پیشانی پر ان کے کچھ پسینہ آ گیا ہے، قطرے کچھ پسینے کی، تو دیکھ کر فوراً تکبیر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی سنا دیتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، موت المؤمن بعرق الجبین، کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے۔ مومن کی موت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا جب مرتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، تو پیشانی پر پسینہ یہ ایمان والے کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ موت المؤمن، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حسن خاتمہ کی جو ہے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کی موت جمعے کے دن یا جمعے کی شب ہو، یہ بھی اچھی موت مانی جائے گی۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم، دیکھیے حدیث سنیے، ہر مسئلے کو حدیث سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر، رواہ الترمذی وحسن الالبانی فی رحمہ اللہ فی صحیح الجامع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان جس کی موت جمعے کے دن یا جمعے کی شب ہو، جمعے کے دن یا جمعے کی شب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدمی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی موت اگر جمعے کی شب یا رات میں ہوئی، جمعے کی رات، جو کہ جمعرات کی رات جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر، یا جمعے کی شب دن ہوئی، تو یہ بھی حسن خاتمہ ہوگا، اچھی موت تصور کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونا، اللہ کے راستے میں میدان جنگ کی موت، یہ بھی جو ہے حسن خاتمہ ہے، اور شہید کے درجات میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث سے بھی موجود ہیں، سورہ آل عمران کی آیت، اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، یعنی شہید کر دیے گئے، آپ ان کو مردہ مت سمجھنا، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، اللہ نے جو بھی ان کو فضل عطا کیا ہے، رحمتیں دی ہیں، اس سے وہ خوش ہیں، اور خوشخبری سناتے ہیں، انتظار کرتے ہیں خوشخبری سنانے کا ان لوگوں کو جو ان سے آ کر نہیں ملے، مطلب ابھی ان کی موت جن کی ان کے ساتھیوں میں یا رشتہ داروں میں نہیں ہوئی ہے، کہ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے،
نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت پر غور کیجئے تو اس آیت میں جو ہے شہداء کی فضیلت آئی ہے، لہذا اللہ کے راستے میں کسی کی لڑتے ہوئے صحیح جہاد میں شرعی جو جہاد ہوتا ہے وہ نہیں جو زمین دو اس لیے لڑ رہے، زمین دے دو تو لڑائی ختم، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اس کے اپنی جگہ ایک موضوع ہے اور اس کی شرطیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاد کرتے ہوئے واقع مجاہد کی حالت میں موت ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اس سلسلے میں کافی حدیثیں بھی آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے شہید کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، اور جیسے ہی خون کا خطرہ گرتا ہے پہلا، اسی وقت اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جنت میں اس کی جگہ اس کو دکھا دی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک چیز کو لے لیتے ہیں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک موت طاعون کی موت ہے۔ پلیگ بیماری میں یا وبائی مرض میں انسان کی موت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی خیر کی موت، اچھی موت تصور کی جائے گی یا مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطاعون شہادت لکل مسلم، طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ مطلب پلیگ بیماری یا طاعون کا مرض، یہ جو ہے اگر اس میں کوئی مر جاتا ہے تو اسی صورت میں یہ شہید تصور کیا جائے گا اور شہادت کی موت ہوگی۔ تو طاعون کہتے ہیں بیماری کو، اس کے دو معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ طاعون جو ہے ایک وبا ہے، جو پلیگ بیماری جس کو کہا جاتا ہے، تو وبائی مرض میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشخبری بیان کی گئی، اور بھی آگے موتیں آ رہی ہیں، کس کس حالت میں اگر مریں گے، کس کس کنڈیشن میں مریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی ان کی موت اچھی ہوئی ہے اور حسن خاتمہ اس کو کہا جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ حدیثیں اور بھی پڑھیں گے ہم، اور بھی کچھ حالات ہیں جن کو اچھی موت تصور کیا گیا ہے یا اچھی موت شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا، ابھی جو ہم نے پڑھا 3-4 چیزیں، جیسے جمعے میں یا پیشانی پر پسینہ یا کلمہ پڑھ لیا کسی نے مرتے وقت، ایک بات ذہن میں رکھیں، حساب پوری زندگی کے اعمال کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو حسن خاتمہ کہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جمعے کے دن موت اچھی موت ہے، رمضان کی موت اچھی موت ہے، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کر موت ہونا اچھی موت ہے، پیشانی پر پسینہ آنا اچھی موت، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہونا اچھی موت ہے۔ لیکن زندگی بھر جو انسان نے عمل کیا اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، جو آگے آ رہا ہے۔ قرآن کی آیت مت بھولنا جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر اگر کوئی اچھا کام کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اللہ کے ہاں، ذرے کے برابر اگر کسی نے برا کام کیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو اعمال حساب ہوگا جو آگے آ رہے ہیں، حساب کیسے ہوگا، کس کس چیز کا ہوگا، اللہ اکبر، بہت بڑا موضوع ہے وہ تو، حساب بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ لہٰذا زندگی بھر کا عمل برا تھا، زندگی بھر، جمعے کے دن موت ہو گئی، رمضان میں موت ہو گئی، روزے میں، ساری زندگی جو ہے واجبات چھوڑ دیا، برائیاں کیا، حقوق ادا نہیں کیا، نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق۔ آپ کیا بتائیے، اب آپ کیا کہتے ہیں، اس کی موت اچھی ہو گئی؟ ہم کہیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، ہم کہیں گے کہ اس کا حساب آسان ہو گیا، وہ سارا جو ہے بخش دیا جائے گا؟ نہیں، پائی کا اللہ کے پاس حساب دینا۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ علامات ہیں جس کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ حسن خاتمہ، میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں جمع کرے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت، خواہشات، آرزوؤں سے جنت کا سفر نہیں آسان ہوگا، بلکہ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ہر مرحلے پر ہم کو کامیابی چاہیے، مرنا، زندگی اچھی ہو، موت اچھی ہو، قبر اچھی ہو، اس کے بعد کے مسائل یا مراحل ہمارے لیے اچھے ہوں، تب جا کر ہمارے لیے جنت ہوگی۔ اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے، اللہ فردوس دے جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات آئے گی۔ اور جہنم سے پناہ مانگیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، اگر کوئی انسان مسلمان جہنم سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ مجھے بچا جہنم سے 3 بار، تو جہنم اس سے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ اس نے مجھ سے تیری پناہ لی ہے، اللہ تو مجھ کو اس سے دور کر دے یا اس کو مجھ سے دور کر دے۔ لہٰذا دعائیں کام کرتی، دعائیں کیجئے، عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پر ہو، حسن خاتمہ ہو جائے اور جنت کا سفر ہم سب کے لیے آسان ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.